14واں باب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تاریخ اسلام کے اس 35 سالہ دورانیے 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت کا شمار ائمہ معصومین کی زندگی کے ایک اہم ترین دور میں ہوتا ہے۔ اس عرصے میں بنو عباس کے دو مقتدر ترین خلفاء منصور دوانیکی اور ہارون اور دو جابر ترین خلفاء مہدی اور ہادی نے حکومت کی۔ بنو عباس نے اس عرصے میں اپنی حکومت کے خلاف خراسان، افریقہ، جزیرہ موصل، دیلمان، جرجان، شام، نصیبین، مصر، آذربائیجان، ارمنستان اور دیگر علاقوں میں اٹھنے والی شورشوں اور بغاوتوں کو سختی کے ساتھ کچل کر انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی سلطنت کے مشرقی، مغربی اور شمالی علاقوں کو اسلامی مملکت کے وسیع قلمرو میں داخل کر لیا تھا۔ ان مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہونے والے غنائم نے بنو عباس کی سلطنت کو مزید استحکام بخشا تھا۔ اس دور میں بہت سی نظریاتی اور عقیدتی تحریکیں اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھیں، جبکہ بہت سی تحریکوں نے ابھی جنم لیا تھا۔ لوگوں کے اذہان اختلافی باتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ چیز جہاں ایک طرف حکمرانوں کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی تھی، تو دوسری طرف ایک آفت کی صورت صحیح اسلامی معارف اور تعلیمات کا پرچار کرنے والوں کے سامنے ایک رکاوٹ بن گئی تھی، اور صحیح اسلامی معارف اور علوی تحریک کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے میدان تنگ ہو چکا تھا۔ شعر، ہنر، فقہ، حدیث، یہاں تک کہ زہد و تقوی جیسی صفات بھی ارباب اقتدار کی خدمت پر کمر بستہ ہو چکی تھیں، اور مکمل طور پر یہ ارباب اختیار کے ہاتھوں ایک کھلونے کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ اس وقت نہ تو بنو امیہ کے آخری دور خلافت کی طرح کوئی حکومت مخالف تحریک زوروں پر تھی، اور نہ ہی بنو عباس کے ابتدائی 10 سالہ دور خلافت کی طرح، اور نہ ہی ہارون الرشید کی موت کے بعد کے زمانے کی طرح کہ جب مسلط حکومت کو کسی نہ کسی قسم کا خوف لاحق رہتا تھا۔ کوئی ایسا سنگین خطرہ خلافت کی بنیادوں کو لاحق نہ تھا جو خلیفہ وقت کو اہل بیت علیہ السلام کی گہری اور مسلسل دعوت سے غافل کر سکے۔ اس دور میں ایک ہی بات جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی نظریاتی اور سیاسی جنگ اور جد و جہد کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا سکتی تھی، وہ ان بزرگوں کی انتھک محنت اور اس الہی شیوا یعنی تقیہ سے متوسل ہونا تھا۔ یہاں سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جہاد کی حیرت انگیز عظمت اور ہیبت آشکار ہو جاتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مورخین کو تاریخ اسلام قلم بند کرتے وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کے جس پہلو پر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی، اور وہ آپ کی زندگی کا عظیم واقعہ یعنی طویل المدت اسیری ہے، جس کے نتیجے میں مورخین آپ کے اس عظیم جہاد سے غافل رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 35 سالوں پر محیط دور امامت میں آپ کی مسلسل جد و جہد اور جہاد، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، واقعات اور آپ کی علمی روحانی زندگی، آپ کا الہی مقام، آپ کا خاندان، اصحاب اور شاگردوں سے متعلق واقعات اور ان کے علمی اور کلامی مباحثوں کے تذکروں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو بیان کیے بغیر آپ کے حالات زندگی کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح کا زندگی نامہ ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ یہ آپ کی بابرکت زندگی کا وہ حصہ ہے جس کی وضاحت کے ذریعے آپ کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک مکمل اور واضح تصویر پیش کی جا سکتی ہے، جس میں آپ کی حیات کے ہر واقعے کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل سے یوں کہتے ہیں کہ اس جوان کی امامت کے بارے میں صرف قابل اعتماد لوگوں کو بتایا کرو، اور عبد الرحمن بن حجاج کو واضح طور پر بتانے کی بجائے اشاروں کنایوں میں فرماتے ہیں کہ کیا ذرا ان کے جسم پر برابر آئی ہے، اور اپنے انتہائی قریبی اصحاب جیسے صفوان جمال کے سامنے آپ کا علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزند کا نام بطور وصی 4 دوسرے لوگوں کے بعد درج کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام منصور عباسی کا تھا، اور اس کے بعد حاکم مدینہ، اور اس کے بعد 2 عورتوں کے نام ہیں۔ چنانچہ امام کی شہادت کے بعد شیعہ اکابرین کے ایک بڑے طبقے کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین یہی 20 سالہ جوان ہے، کیونکہ ہارون رشید کے ساتھ
اپنی ایک گفتگو کے دوران جب وہ آپ کے بھتیجے کا قول نقل کرتا ہے، ایک ہی مملکت میں 2 خلفاء ہیں اور دونوں خراج وصول کرتے ہیں۔ الاحتجاج علی اہل اللجاج، طبرسی، جلد 2، صفحہ 389۔ تو آپ نرم انداز میں گفتگو کرتے ہوئے انکار آمیز رویہ اپناتے ہیں، لیکن اس سے کچھ ہی دیر پہلے حسین بن عبداللہ نامی ایک زاہد اور پرہیزگار شخص سے گفتگو کے دوران امام کی معرفت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خود کو مفترض الطاعہ یعنی اس مقام کے اصلی حقدار کے طور پر تعارف کراتے ہیں کہ جس پر خلیفہ براجمان تھا۔ کیوں امام اپنے ایک چاہنے والے شخص علی بن یقطین کو، جو ہارون کے دربار میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، تقیہ پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ صفوان جمال کی اسی دربار میں ملازمت کرنے پر اس کی سرزنش کرتے ہوئے خلیفہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ کس طریقے سے اور کن ذرائع سے وسیع و عریض اسلامی ریاست میں اپنے چاہنے والوں اور پیروکاروں کے ساتھ رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں جو چین تک پھیلا ہوا ہے؟ آخر کیوں منصور، مہدی اور ہارون میں سے ہر ایک اپنے دور اقتدار میں امام کو قتل، قید اور جلا وطن کرنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے؟ آخر بعض روایات سے یہ کیوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے 35 سالہ دور امامت میں بعض اوقات شام کے دیہاتوں، قصبوں یا تبرستان کے بعض علاقوں میں روپوشی کی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خلیفہ وقت آپ کی تلاش میں رہتا ہے، اور امام اپنے دوستوں اور پیروکاروں کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہیں کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں جانتے، یا یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس وقت آپ کہاں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہارون ایک مرتبہ سفر حج کے دوران بہت شان و شوکت کے ساتھ آپ کا احترام کرتے ہوئے خاطر مدارت کرتا ہے، تو دوسری مرتبہ آپ کو گرفتار کرتے ہوئے جلا وطن کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اور کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے دور خلافت کی ابتدا میں، جبکہ ہارون نے نرم رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور علویوں کو قید سے رہا بھی کر رہا تھا، باغ فدق کی حدود بیان کرتے ہوئے وسیع و عریض اسلامی ریاست کے تمام علاقوں کو اس میں شامل کر دیا کہ یہاں تک کہ خلیفہ کو یہ کہنا پڑا کہ تو پھر آپ جائیں اور میری جگہ بیٹھ جائیں؟ اور کیوں اسی مہربان خلیفہ کا رویہ کچھ ہی سالوں بعد اس قدر تلخ اور سخت ہو جاتا ہے کہ آپ کو زندان میں ڈال دیتا ہے، اور سال ہا سال قید رکھنے کے بعد قید خانے میں بھی آپ کا وجود مقدس اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور وہ انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیتا ہے؟ اس قسم کے دوسرے سینکڑوں توجہ طلب، پرمانی اور بظاہر آپس میں بے ربط اور کبھی تو آپس میں متضاد واقعات سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی بھری ہوئی ہے، اور یہ واقعات اس وقت بامانی اور مربوط ثابت ہوتے ہیں جب ہم اس عظیم امام کی امامت کے آغاز سے لے کر شہادت تک زندگی کے تمام واقعات کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد جہاد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ کا درس و تدریس، تعلیم و تربیت، فقہ، حدیث، تقیہ، سب کا محور یہی تھا۔ البتہ آپ کا دور بعض امتیازی خصوصیات کا حامل بھی تھا، بس اس لحاظ سے آپ کا جہاد بھی اپنے زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق تھا، بالکل اسی طرح جیسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک ہمارے 8 اماموں میں سے ہر ایک نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے مطابق اپنا جہاد جاری رکھا۔ مجموعی طور پر ان 8 اماموں کا دور ہمارے ائمہ اطہار کی 250 سالہ دور حیات کے چوتھے مرحلے کو تشکیل دیتا ہے، جو خود بھی کئی مرحلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تقیہ کا اصول اور انتھک جد و جہد۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ایک حیرت انگیز اور عجیب زندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کی خصوصی زندگی کے حالات سے صرف آپ کے قریبی لوگ ہی باخبر تھے۔ آپ کے قریبی دوستوں اور صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو یہ نہ جانتا ہو کہ امام کی جد و جہد کا مقصد کیا ہے۔ خود امام اپنے ارشادات اور اشاروں کے نایوں میں لوگوں کو یہ سمجھا دیتے تھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ امام کی رہائش گاہ یعنی وہ حجرہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قیام فرماتے تھے، وہ ایسا تھا کہ راوی جس کا تعلق امام کے قریبی اصحاب میں سے ہے کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔
ایک سخت قسم کا کھردرا لباس جو عام قسم کے آرام دہ لباس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگی لباس جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پہنا تو نہیں تھا لیکن حجرے میں رکھا تھا، اور دوسری چیز سیف معلق یعنی ایک تلوار چھت یا دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اور تیسری چیز مصحف یعنی قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ بحار الانوار جلد 48 صفحہ 100۔ قارئین غور کیجئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس مخصوص حجرے میں جہاں آپ کے قریبی اصحاب کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا، وہاں آپ نے کتنی خوبصورت چیزیں رکھی تھیں۔ یہ چیزیں خود بتاتی ہیں کہ یہ ایک نظریاتی قسم کے جنگجو مجاہد انسان کا حجرہ ہے۔ تلوار کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جنگی لباس کی موجودگی اس بات کی شاہد ہے آپ کی زندگی ایک سخت قسم کی جنگی اور انقلابی زندگی ہے، اور قرآن مجید کی موجودگی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ بس اس مقصد کے حصول کے لیے ان وسائل سے استفادہ کرتے تھے جس کے نتیجے میں سختیاں اور تکالیف بھی جھیلتے تھے۔ امام کے دشمنوں کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی یعنی آپ کی امامت کا آغاز ایک مشکل ترین زمانے میں ہوا۔ میرے خیال میں امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ دیگر اماموں کی زندگیوں میں ایسا سخت دور کبھی نہیں آیا۔ جب 148 ہجری میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بنو عباس اپنی خلافت کی ابتدا میں پیدا ہونے والے داخلی اختلافات اور آپس کی جنگوں سے فراغت پا چکے تھے۔ بڑے بڑے باغیوں جن کی طرف سے ان کی حکومت کو خطرات لاحق تھے، جیسے بنی الحسن، محمد بن عبداللہ حسن، ابراہیم بن عبداللہ حسن اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے دیگر افراد کہ جن کا شمار بنو عباس کی حکومت کے سخت مخالفین میں ہوتا تھا، ان سب کی سرکوبی کرتے ہوئے انہیں اپنا مطیع بنایا جا چکا تھا۔ بہت سے حکومت مخالفین کو قتل کر کے ان لاشوں کو ایک مخصوص جگہ پر جمع کیا گیا تھا کہ جس کے بارے میں منصور عباسی کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ اس نے بہت سی اہم حکومت مخالف شخصیات اور دیگر افراد کو قتل کر کے ان لاشوں کو ایک جگہ جمع کر رکھا تھا جہاں ان کے ڈھانچے اس وقت موجود تھے۔ منصور عباسی نے اپنے دور خلافت میں بنی الحسن، بنی ہاشم اور یہاں تک کہ خود اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے بہت ساری اہم شخصیات کو قتل کرایا تھا کہ ان کے ڈھانچوں سے ایک اسٹور بھرا ہوا تھا۔ منصور عباسی جب ان تمام افراد سے نمٹ چکا تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی باری آئی اور اس نے آپ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو عباس کی سیاسی زندگی میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ ایسے حالات میں جب منصور عباسی اپنے اقتدار کے عروج پر تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت کا آغاز ہوا، جبکہ آپ ابھی نوجوان ہی تھے۔ تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ، یہاں تک کہ جو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام وقت کون ہیں اور انہیں کس سے رجوع کرنا چاہیے، بڑی مشکل سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچ پاتے تھے۔ آپ انہیں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ خبردار، ہوشیار رہنا، اگر دشمن کو معلوم ہو جائے کہ تم لوگ مجھ سے ملتے ہو، مجھ سے رابطے میں ہو اور مجھ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہو تو اس کا مطلب الذبح، قتل ہو جانا ہے۔ پس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کچھ ایسے حالات میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور اپنی جد و جہد کا آغاز فرمایا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد کس طرح جد و جہد کی، کون سا کارنامہ انجام دیا، کن لوگوں کو جمع کیا، کہاں کہاں تشریف لے گئے اور آپ کے 35 سالہ دور امامت میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سوالات کا میرے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے، اور یہ چیز ایک ایسے شخص کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے جو صدر اسلام پر تحقیق کرتا ہو، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت کے حالات و واقعات مرتب اور مدون صورت میں موجود نہیں۔ میں جو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی،
اور نہ کسی نے کوئی تحقیق کی ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ محققین کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی پراگندہ اور بکھری ہوئی باتیں اور واقعات موجود ہیں جنہیں جمع کر کے ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں بنو عباس کے 4 خلفاء نے حکومت کی۔ ان میں سے ایک منصور عباسی ہے جو امام کے پہلے 10 سالہ دور امامت میں برسر اقتدار رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنا اور وہ بھی 10 سال تک اقتدار پر رہا۔ مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی 1 سال تک منصب خلافت پر بیٹھ گیا اور ہادی کے بعد ہارون رشید تقریباً 12 سال تک برسر اقتدار رہا۔ ہارون رشید سمیت ان تمام خلفاء کے دور حکومت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کو امامت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور ان 4 خلفاء میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ منصور دوانیکی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد طلب کیا، یعنی آپ کو اپنے گھر سے جلا وطن کر کے زبردستی بغداد بلا بھیجا۔ البتہ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں، جبکہ انسان آپ کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو زبردستی مدینہ سے بغداد لایا گیا۔ بغداد لانے کے بعد ایک عرصے تک آپ کو نظر بند رکھا گیا اور آپ پر بہت سختی کی گئی، جیسا کہ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تنہا کر دیا گیا، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا یہ معلوم نہیں۔ بظاہر ایک مرتبہ پھر اسی منصور ہی کے دور خلافت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جلا وطن کر کے عراق کے علاقے ابجر بھیجا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہاں پر ان واقعات کی تفصیل مجھے بیان کی۔ مہدی عباسی کے دور خلافت میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کم از کم ایک مرتبہ مدینہ سے بغداد لایا گیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جس راستے سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد جا رہے تھے یا آپ کو بغداد لے جایا جا رہا تھا، فی المقدمۃ الاولی، یعنی اس راستے سے پہلی مرتبہ آپ کو بغداد لے جایا جا رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ بغداد لے جایا گیا، اور میرے خیال میں مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ کو 2 یا 3 مرتبہ مدینہ سے بغداد لے جایا گیا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور افسوس کا اظہار کیا تو حضرت نے فرمایا، تم پریشان مت ہو، میں اس سفر سے صحیح و سالم واپس لوٹ آؤں گا۔ اس سفر میں یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے مہدی عباسی کا دور خلافت۔ ہادی عباسی کے دور خلافت میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد لا کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو عباس کے اس رویے پر ہادی عباسی کے دربار سے وابستہ ایک فقیہ کو دلی صدمہ ہوا، جس نے ہادی عباسی کو اپنے اس منصوبے سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ اسی طرح ہارون رشید کے دور خلافت میں بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد بلایا گیا۔ میرے خیال میں ہارون کے دور خلافت میں بھی آپ کو 1 سے زیادہ مرتبہ اپنے شہر مدینہ سے جدا کیا گیا، لیکن یہ تو مسلم ہے کہ حضرت کو مدینہ سے بغداد لا کر وہاں کے مختلف قید خانوں میں قید رکھا جاتا، یہاں تک کہ بغداد ہی کے سندی بن شاہق کے قید خانے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس 34 یا 35 سالہ دور میں آپ اپنے فرائض منصبی کو نبھاتے ہوئے مسلسل نظریہ امامت کی تبلیغ میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دوران کئی خلفاء متعدد بار آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ منصور کا بیٹا مہدی جب پہلی مرتبہ خلیفہ بنا تو اس نے اپنے وزیر یا قریبی رازدار شخص ربیع سے کہا کہ موسیٰ بن جعفر کا کام تمام کرنے کا کوئی منصوبہ بناؤ، کیونکہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اگر اس کے لیے کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہی ہے۔ اسی طرح ہادی عباسی نے بھی اپنی خلافت کے آغاز میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اس حوالے سے ایک شعر بھی کہا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے، بنو ہاشم کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب تو میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ تم میں سے
किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मूसा बिन जाफर वो पहला शख्स है जिसका काम सबसे पहले तमाम करूंगा। हादी के बाद उसका बेटा हारून भी यही कुछ करना चाहता था और उसने ऐसा कर दिखाया और इस कबीह जुर्म का वो मुर्तकिब हुआ। अब आप गौर कीजिए कि हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने किस किस्म के हालात में जिंदगी गुजारी है। इसके अलावा भी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत सारे अजियतनाक छोटे बड़े वाकयात मौजूद हैं। यकीनन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा रूपोशी में गुजरा है और लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप कहाँ हैं। इस दौरान खलीफा वक्त लोगों को बुला बुलाकर उनसे पूछता रहता था कि क्या तुमने मूसा बिन जाफर को देखा है, और वो कहते थे नहीं, हमने नहीं देखा। यहाँ तक कि जैसा कि रिवायत में है, हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि तुझसे मेरे बारे में जरूर पूछा जाएगा, लेकिन तुम बिल्कुल इनकार करना और उनसे कहना कि मैंने नहीं देखा है। और बाद में ऐसा ही हुआ और उस शख्स को जिंदान में डाल दिया गया ताकि उससे बात उगलवाई जा सके कि हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं। अंदाजा कीजिए कि ऐसी जिंदगी गुजारने वाला शख्स कौन हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ दीनी अहकाम और इस्लामी मारिफ बयान करता हो, हुकूमती मामलात से कोई सरोकार न रखता हो, वो कभी ऐसी मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि आप अपनी रूपोशी के दौरान शाम के गांवों देहातों में जिंदगी गुजार रहे थे। बिहारुल अनवार जिल्द 48 सफ़ा 105। यानी रिवायात में है कि एक मुद्दत तक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद ही नहीं रहे, बल्कि शाम के देहातों में हुकूमती जासूस आपका पीछा कर रहे थे और आप अपना लिबास बदलकर अजनबी शख्स के भेष में एक देहात से दूसरे देहात चले जाते थे। चलते चलते आखिरकार एक गार में पहुंचते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं, जहां एक नसरानी भी मौजूद था। हजरत उस शख्स के साथ इस्लाम की हकानियत के बारे में मुनाजरा करते हैं। यानी इस हाल में भी आप इलाही फरीजे की अंजामदही यानी हकीकत बयान करने से गाफिल नहीं, उस नसरानी के साथ बहस व मुबाहिसा करके और उसे मुसलमान बनाते हैं। आप देखें कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी किस कदर पुरजोश और वलवला अंगेज वाकयात से भरी हुई है। आज हम यहाँ बैठकर ये सोचते हैं कि हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम एक मजलूम, खामोश और गैर जानिबदार शख्स थे जो मदीना में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। हुकूमती कारिंदों ने ऐसे ही आपको गिरफ्तार करके बगदाद, कूफा या बसरा में कैद किया और बाद में जहर देकर आपको शहीद कर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तवील जिद्दोजहद और तंजीमी उमूर कार फरमा थे। ये एक ऐसी जंग का नतीजा है कि जिसमें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पूरे आलम इस्लाम में मौजूद अपने बहुत सारे पैरोकारों के हमरा हुकूमत वक्त के खिलाफ मशगूल अमल थे। यही वजह है कि आपका वो नाफरमान भतीजा जो दरबार खिलाफत से वाबस्ता था, हारून रशीद के साथ हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए यूं इजहार करता है। वो कहता है कि ए हारून, तुम ये ख्याल न करना कि इस्लामी सल्तनत पर सिर्फ तुम ही खलीफा हो और लोग सिर्फ तुम्हें खिराज देते हैं, बल्कि इस वक्त आलम इस्लाम में दो खुलफा हैं, एक तुम हो और दूसरे मूसा काजिम अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह लोग तुम्हें खिराज देते हैं, ऐसे ही मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को भी देते हैं, और ये एक हकीकत भी थी। अगरचे वो तो ये बातें अपनी खबासत की वजह से कर रहा था और वो इन बातों के जरिए इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ खलीफा को भड़का रहा था, लेकिन ये अपनी जगह एक हकीकत भी थी कि पूरे आलम इस्लाम में ऐसे लोग मौजूद थे जिनके इमाम मूसा काजिम से ताल्लुकात थे, लेकिन वो इस हद तक नहीं थे कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम खुल्लम खुल्ला कोई मुस्लहाना जिद्दोजहद कर सकते। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम कुछ ऐसे हालात में जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि हारून रशीद की बारी आ पहुंची। जब हारून खलीफा बन गया तो इस्लामी मुआशरे में किसी किस्म के इख्तलाफ व इंतशार का नामो निशान भी न था। हुकूमत वक्त किसी किस्म की परेशानी के बगैर यकसुई के साथ अपने मामलात चलाने में मशगूल थी, लेकिन इसके बावजूद इमाम मूसा काजिम के हालात जिंदगी और आपकी वसी तबलीगात का सिलसिला कुछ इस तरह जारी था कि उससे निमटना हुक्मरानों के लिए कोई आसान काम न था। क्योंकि हारून रशीद सियासत से बाखबर और एक इंतहाई होशियार शख्स था, लिहाजा हारून रशीद ने जो इकदामात किए उनमें से एक ये भी था कि वो बजाते खुद मक्का चला गया। मशहूर मुअर्रिख
تبری کا خیال ہے کہ بظاہر تو ہارون رشید حج کے لیے مکہ گیا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ مدینہ جا کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قریب سے دیکھے کہ آپ ہیں کیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں اتنی ساری باتیں کی جا رہی ہیں، جس کے اتنے سارے چاہنے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ بغداد میں بھی ان سے محبت کرنے والے بہت سارے موجود ہیں، یہ کیسا شخص ہے؟ کیا واقعاً ان سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ لہٰذا وہ مدینہ آتا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں کرتا ہے۔ یہ ملاقاتیں ناقابل تصور حد تک اہم اور حساس ہیں۔ ان میں سے ایک ملاقات مسجد الحرام میں ہوئی، جس میں بظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور دونوں کے درمیان سخت باتوں کا تکرار ہوتا ہے، جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کی موجودگی میں ہارون کی شان و شوکت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کے بعد ہارون مدینہ آتا ہے، وہاں بھی امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کئی ملاقاتیں کرتا ہے۔ یہ ملاقاتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں اس حد تک اشارہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ جو لوگ اہل مطالعہ اور اہل تحقیق ہیں اور اس قسم کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان مسائل پر تحقیق کریں اور ان کی بنیادوں تک پہنچ جائیں۔ من جملہ یہ کہ ہارون رشید ان ملاقاتوں میں وہ سارے کام کرتا ہے جو اپنے کسی مخالف شخص کو رام کرنے، نیز ایک حقیقی مجاہد کو زیر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یعنی دھمکی، لالچ، دھوکہ دہی وغیرہ۔ ہارون رشید خلیفہ بننے کے بعد جب پہلی مرتبہ مدینہ آیا تو اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بڑی عزت دی اور آپ کا احترام کیا۔ اس سلسلے میں مامون کی زبانی ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے، جب ہم مدینہ گئے تو ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر اس محل میں پہنچے جہاں میرے والد ہارون نے قیام کر رکھا تھا، اور جب امام موسیٰ کاظم سواری سے اترنے لگے تو ہارون نے قسم دے کر کہا، نہیں، آپ میری مسند تک اپنی سواری پر ہی تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ اپنی سواری پر ہی ہارون کی مسند تک چلے آئے۔ اس کے بعد ہارون انتہائی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آیا، اور اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو ہم سے کہا کہ تم سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سواری کی رکاب تھامے رکھو۔ البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مامون اپنی اسی روایت میں کہتا ہے کہ میرے باپ ہارون نے سب کو 5 سے 10 ہزار دینار دیے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو صرف 200 دینار دیے، جبکہ اس سے پہلے ہارون نے امام سے احوال پرسی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ چونکہ میری اولاد زیادہ ہے جس کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں اور مالی حالت بھی صحیح نہیں۔ ہارون کے ساتھ امام کی یہ گفتگو بھی بڑی دلچسپ ہے۔ میری نظر میں ہارون رشید کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس قسم کی گفتگو ہمارے لیے بالکل واضح اور قابل فہم ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ہارون جیسے شخص سے اپنے مسائل بیان کرے اور کہے کہ جی ہاں، ہماری مالی حالت خراب ہے، گزر بسر نہیں ہو رہا، اور اس قسم کی باتوں کا مطلب کسی سے اپنی حاجت طلب نہیں، بلکہ اگر جو شخص ایسے تجربات سے گزر چکا ہو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاہی دور حکومت کے ان مشکل ایام میں اس قسم کے بہت سے طریقے اپنائے ہوں گے، اس لیے یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بالکل قابل فہم ہیں۔ اب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہارون کو چاہیے کہ امام سے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ کو یہ پریشانیاں درپیش ہیں تو یہ لیجئے 50,000 دینار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ صرف 200 دینار امام کی خدمت میں پیش کیے۔ مامون کہتا ہے کہ بعد میں نے اپنے باپ ہارون سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، تو ہارون نے کہا اگر میں انہیں اس سے زیادہ دینار دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ان پیسوں سے ہاتھوں میں تلواریں لیے بیٹھے ہوئے خراسانیوں کو میرے خلاف منظم کریں اور 2 لاکھ لوگوں کو لے کر مجھ پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہارون کے تاثرات اور خیالات۔ اس کے اپنے اعتبار سے یہ خیالات صحیح بھی تھے۔ اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہارون کے پاس مختلف لوگوں نے امام کی چغلی کی تھی، اس وجہ سے وہ اس طرح کے خیالات رکھتا تھا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ جس دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید کے خلاف جہاد میں مشغول تھے، اس وقت آپ کے پاس پیسے ہوتے تو ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جو امام کے ہم رکاب ہو کر حکمرانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے ائمہ معصومین کے علاوہ
दूसरे हुकूमत मुखालिफ अनासर के यहाँ मिलती हैं, जैसा कि हारून से पहले मूसा अल हादी के दौर खिलाफत में हुसैन बिन अली शहीद फख्र और दूसरे लोगों की तहरीकें इस बात की वाज़ेह अलामत हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आइमा मासूमीन हुक्मरानों के खिलाफ कयाम फरमाते तो इस सूरत में कितने लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करते। इस नुक्ते को हारून बहुत अच्छी तरह समझता था। हारून रशीद ने हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी इन मुलाकातों में जिन उमूर पर बातचीत की उनमें एक फिदक का मामला भी है। वो कहता है, आप बनु हाशिम फिदक से महरूम हो गए हैं और खलीफा ने फिदक को आपसे छीन लिया। अब मैं उसे आप लोगों को वापस लौटाना चाहता हूँ। आप बताएं कि फिदक कहाँ तक है और उसकी हुदूद क्या हैं, ताकि मैं उसे आप लोगों को लौटा सकूं। जाहिर है कि यह फिदक के नाम पर एक धोखा और फरेब था। वो चाहता था कि अहले बैत के गस्ब शुदा हक उन्हें वापस दिलाने के बहाने लोगों के जहनों में अपने बारे में अच्छे तासुरात पैदा करे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने हारून से फरमाया, बहुत अच्छा, अब तुम फिदक हमारे हवाले करना चाहते हो तो मैं उसकी हुदूद बयान करता हूँ। इमाम ने फिदक की हुदूद बयान करना शुरू किया और उस जमाने के पूरे इस्लामी मुमलिकत को फिदक की हुदूद में शामिल करार देते हुए फरमाया कि फिदक ये है। यानी क्या तुम ये समझते हो कि उस वक्त भी हमारा दावा सिर्फ एक ऐसे बाग पर था जिसमें चंद एक खजूर के दरख्त लगे हुए थे? ये तुम्हारी खामख्याली है। याद रखो, उस वक्त भी हमारा दावा सिर्फ एक बाग पर नहीं था, बल्कि मसला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिलाफत का था। मसला हुकूमत इस्लामी की रहबरी और क़यादत का था। लेकिन उस दौर के लोगों के ख्याल में जो चीज हमें खिलाफत से महरूम कर सकती थी वो फिदक को हमसे छीन लेना था। इसलिए हम उसके मुकाबले में मुजाहिमत करते थे और आज हमारी जिस चीज को तुमने गस्ब कर रखा है वो सिर्फ बाग फिदक नहीं कि जिसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वो पूरी इस्लामी मुमलिकत है। लिहाजा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मुमलिकत इस्लामी की हुदूद अरबा को बयान करते हुए फरमाते हैं कि फिदक ये है। अब अगर तुम फिदक वापस लौटाना चाहते हो तो इसे हमारे हवाले कर दो। यानी आपने वाज़ेह अल्फाज में मुमलिकत इस्लामी की क़यादत और रहबरी और खिलाफत का दावा किया। चुनांचे वाक़या यूं है कि हारून ने कहा, आप फिदक की सरहदें मुअय्यन फरमाइए ताकि मैं उसे आपको वापस लौटा दूं। इमाम मूसा काजिम ने शुरू में तो इस काम से इनकार किया, लेकिन जब हारून ने इसरार किया तो फरमाया, मैं उसकी असली हुदूद के साथ ही लूंगा। हारून कहता है, बहुत अच्छा, आप हुदूद को मुअय्यन तो कीजिए। बहुत दिलचस्प बात है कि आप फिदक की हुदूद बयान करते हुए फरमाते हैं, उसकी पहली सरहद अदन है। ये मदीना या बगदाद में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया कि इसकी पहली हद अदन है जो जजीरतुल अरब की आखिरी सरहद है। ये सुनकर हारून के चेहरे का रंग बदल गया और उसने कहा, ताज्जुब है। इमाम ने फरमाया, उसकी दूसरी सरहद समरकंद है। ये सुनकर हारून का चेहरा नीला पड़ गया। उसकी तीसरी सरहद अफ्रीका ट्यूनिस है। ये सुनकर हारून के चेहरे का रंग स्याह हो गया। हारून ने हंसते हुए ताज्जुब से कहा, ये कैसी बातें करते हैं? इमाम ने फरमाया, उसकी चौथी सरहद अरमेनिस्तान तक फैले हुए जजायर हैं। यहाँ हारून ने कहा, इस तरह तो हमारे लिए कोई चीज बाकी नहीं रहती है। फिर तो आप आइए और मेरी जगह पर बैठ जाइए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैंने तो तुमसे कहा था कि अगर मैं इस फिदक की सरहदें मुअय्यन करूंगा तो तुम उसे वापस नहीं लौटा दोगे। इसके बाद हारून ने इमाम को कत्ल करने का फैसला किया। बिहारुल अनवार जिल्द 48 सफ़ा 144। मदीना के सफर के दौरान जब हारून रशीद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर में दाखिल हुआ और अपने आसपास लोगों के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रिश्तेदारी जाहिर करने खड़े होकर उसने यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैका यब्न अम्मी। यहाँ हारून या रसूलल्लाह नहीं कहता, बल्कि कहता है, ऐ मेरे चचा के बेटे, तुझ पर मेरा सलाम हो। यानी हारून लोगों के सामने ये साबित करना चाहता है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटा है। इतने में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बगैर किसी तवक्कुफ के आगे बढ़ते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रीह मुबारक के सामने खड़े होकर कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा, ऐ बाबा जान, आप पर मेरा सलाम हो।
یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے چچا زاد ہیں تو میرے بابا ہیں۔ یوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے ہارون کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا۔ جو لوگ ہارون کے حواری تھے انہیں بھی اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ اگر حکومتی مشینری کو کسی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی سے ہے۔ ہارون کے سفر مدینہ کے دوران حکومتی کارندوں میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ امام جو کسی اعلیٰ نسل کے قیمتی گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے انتہائی سادگی کے ساتھ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لاتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون تھا کہ جس کے آنے پر تمام لوگ اس کے سامنے احترام سے جھک گئے، یہاں تک کہ خلیفہ کے ارد گرد گھومنے والوں نے بھی انہیں جگہ دی ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ امام کا نام سنتے ہی وہ کہنے لگا، افسوس ہو اس قوم یعنی بنو عباس کی حماقت اور بے وقوفی پر، جو شخص ان کے مرنے کی تمنا کرتا ہے، جو ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہے، یہ لوگ اس شخص کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ بس سب کو معلوم تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وجود حکومتی مشینری کے لیے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے رہبر اور قائد تھے جو علم و معرفت، تقوی و پرہیزگاری اور بندگی الہی میں اس قدر مشہور تھے کہ جو لوگ آپ کو جانتے تھے وہ آپ کے ان تمام اوصاف سے بھی باخبر تھے، اور پورے عالم اسلام میں آپ کے دوستوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ کسی بھی ظالم و جابر کی شان و شوکت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہارون رشید کی ظاہری شان و شوکت کو خاطر میں لائے بغیر بے دھڑک حق بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک ایسی مجاہد شخصیت کا وجود جس کا رابطہ اللہ سے ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، اور پورے عالم اسلام میں جس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، جو معاشرے میں حقیقی معنوں میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ بھی رکھتا ہو۔ یقیناً ایسے شخص کا وجود ہارون کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ہارون رشید اپنے سامنے سے اس بڑی رکاوٹ اور خطرے کو ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چونکہ ہارون ایک چالاک سیاستدان اور سمجھدار آدمی تھا، اس لیے اس نے ایک دم سے یہ کام انجام نہیں دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بالواسطہ اس کام کو انجام دیا جائے۔ لہٰذا اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ قید خانے میں آپ کے ساتھ کوئی ساز باز کر سکے، آپ کو کوئی عہدہ دے کر یا ڈرا دھمکا کر اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے میں اس طریقے سے گرفتار کیا جائے کہ اہل مدینہ کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ لہٰذا مدینے میں 2 سواری اور محمل تیار کر لیے گئے، اور ان میں سے ایک کو عراق اور دوسری کو شام کی جانب لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ امام کو گرفتار کر کے بغداد لایا گیا اور وہاں پر ایک طویل عرصے قید خانے میں رکھا گیا۔ البتہ یہ احتمال ہے، لیکن یہ حتمی نہیں کہ آپ کو ایک مرتبہ قید سے رہا کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہو، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ آخری مرتبہ آپ کو اسی مقصد کے تحت ہی گرفتار کر لیا گیا تھا تاکہ قید خانے ہی میں شہید کر دیا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت قید خانے میں بھی ایک ایسے مشعل کی مانند تھی جو اپنے تمام اطراف کو روشن کر دیتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی فکری تحریک اور قرآن کی نظر میں جہاد کبھی نہیں رکتا، یہاں تک کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ وہی کام ہے جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث اور روایات موجود ہیں۔ انہی روایات میں سے ایک انتہائی دلچسپ روایت یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور زندان بان سندھی بن شاہق ایک انتہائی طاقتور، سنگ دل، بنو عباس کا پالتو اور خلافتی مشینری کا وفادار شخص تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی شخص کے قید خانے میں تھے جس نے آپ کو اپنے گھر کے زیر زمین ایک انتہائی تنگ و تاریک کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ سندھی بن شاہق کے اہل خانہ ہر روز کسی نہ کسی وقت قید خانے کا جائزہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرز زندگی نے انہیں حیرت زدہ اور متاثر کر دیا تھا۔
اور ان لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت زندہ ہو گئی تھی۔ سندھی بن شاہق کی اولاد میں سے کشاجم نامی شخص کا شمار تشیع کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ کشاجم اپنے زمانے کے مشہور ادبا، شعراء اور اہل تشیع بزرگان میں سے تھے، یعنی ان کا نام کشاجم السندھی تھا اور سندھی بن شاہق کی نسل سے تھا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا طرز زندگی ہے جسے آپ نے قید خانے میں اختیار کر رکھا ہے۔ البتہ اس دوران بھی حکمران آپ کو ڈرانے دھمکانے اور طمع و لالچ کے ذریعے اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ خوف الہی، لطف الہی اور اپنے پروردگار کی ذات بابرکت پر بھروسے کے ذریعے حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور یہی آپ کی ثابت قدمی ہے جس کی وجہ سے آج بھی دین اسلام اور قرآن محفوظ ہیں۔ یاد رکھیں کہ ظلم و جور اور فسق و فجور کے مقابلے میں ہمارے ائمہ معصومین کی استقامت ہی کے نتیجے میں حقیقی اسلام آج تک باقی ہے۔ آج عالم اسلام یا عالم انسانیت کے سامنے اسلام، قرآن اور سنت نام کی کوئی چیز باقی ہے تو چاہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہو یا اہل سنت کی، یہ سب کچھ ائمہ معصومین کی 250 سالہ انتھک جد و جہد اور جہاد ہی کی مرہون منت ہے، ورنہ بنو امیہ اور بنو عباس دور کے ضمیر فروش اہل قلم اور خطباء نے اسلامی تعلیمات میں اتنے انحرافات کیے تھے کہ 1-2 صدیوں کے بعد اسلام کا نام و نشان بھی باقی رہنا مشکل تھا۔ کوئی قرآن باقی نہیں رہتا، اور اگر باقی بچتا تو بھی وہ صحیح و سالم نہیں ہوتا بلکہ تحریف شدہ ہوتا۔ تاریخ اسلام کے یہ لہراتے پرچم، یہ نور افشاں مشال، یہ اونچے اور روشن مینارے کہ جن کے صبر و استقامت نے اسلام کی روشنی کو اس طرح دنیا میں پھیلایا کہ جو لوگ باطل کے اندھیرے میں حقائق کو مسخ کرنا چاہتے تھے، جو معاشرے کو تاریکی میں ڈبونا چاہتے تھے، وہ اپنے اس ہدف میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے شاگردوں میں صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی فرقوں کے لوگ شامل تھے، یعنی ائمہ اطہار کے شاگردوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو شیعہ عقائد کے حامل نہیں تھے، لیکن وہ ائمہ معصومین سے تفسیر، قرآن اور حدیث کا درس لیتے تھے۔ لہذا ائمہ اطہار کے صبر و استقامت نے آج تک اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ آخرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تاریخ کے تلخ ترین واقعات میں سے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی ہے۔ البتہ حکمران اس واقعے پر بھی پردہ ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں سندھی بن شاہق بغداد کے بعض مشہور افراد کو آپ کی خدمت میں بلا کر کہتا ہے، آپ لوگ دیکھیں کہ موسیٰ بن جعفر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ بغداد کے اکابرین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جی ہاں، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ ان ظالموں نے امام کو اس حالت میں زہر دے کر شہید کر دیا جب آپ کے ہاتھ اور گردن توق و زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرفتوح نے قید خانے میں ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کی، لیکن اس کے باوجود ظالم حکمران آپ سے ڈرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قید خانے سے آپ کا جنازہ باہر نکالا جا رہا تھا تو وہ یہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ یہ اس شخص کا جنازہ ہے جس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، تاکہ آپ کی شخصیت اور کردار کو لوگوں کی نظروں کے سامنے داغدار کیا جا سکے۔ اس وقت حکومتی مشینری کے لیے حالات اس قدر مخدوش ہو چکے تھے کہ حکومتی عہدوں پر فائز افراد میں سے ایک شخص سلیمان بن جعفر بن منصور عباسی، یعنی ہارون رشید کا چچا زاد بھائی جس کا شمار بنو عباس کے اہم افراد میں ہوتا تھا، نے جب دیکھا کہ اس صورت میں تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس نے ایک نئے منصوبے کو اپنے ذمے لیا اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جسد مطہر کو ایک قیمتی کفن پہنایا اور جنازے کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کوفہ کے نزدیک اس مقام پر جسے ہم آج کاظمین کے نام